بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج درس قرآن ہے سورہ تبت یدا ابی لہب۔ اس سورہ کے بارے میں سب سے پہلے میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، بہنوں سے گزارش کروں گا کہ خود بھی سنیں اور اپنے بھائیوں تک میسج پہنچائیں، تاکہ علم حاصل کریں گی ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں جو بڑا رحمان اور نہایت رحیم ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب۔ وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی جائے گی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی پٹی یعنی رسی بندھی ہوئی ہوگی۔ یہ تھا تبت یدا کا ترجمہ۔ اب اس کا پس منظر سمجھ لیں، مختصراً میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے بھائیوں، ہمارے بہنوں کے علم میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہونی چاہیے۔ کیوں یہ نازل ہوا؟ خلاصہ یہ ہے اس کا نازل ہونے کا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور جب آپ نے اپنے قریش، اپنے خاندان کے لوگوں کو آواز دے کر بلایا، اور پوری تفصیل ہے، فرمایا کہ کیا میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے اور عنقریب حملہ کرنے والا ہے، تو مانو گے؟ کہا بالکل مانیں گے، کیونکہ آپ امین تھے، آپ صادق تھے، آپ دیانت دار تھے، آپ امانت دار تھے، تو اس وجہ سے آمنا صدقنا کہہ کے سب لوگ انہوں نے مان لیا۔ اسی میں آپ نے کہا کہ اللہ کی گواہی دو، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، بت پرستی چھوڑ دو۔ تو سب لوگ تو دشمن تھے ہی، یہاں پر ان کا چچا جو تھا ابو لہب جو ہے، یہ اصل نام نہیں ہے، لیکن یہ دماغ میں رکھے کہ ابو لہب جو تھا یہ چچا تھا، کس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سب خاندان کے لوگ قریب قریب ساتھ دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن یہ شخص چچا دشمنوں کا ساتھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی۔ اس کی بیوی کے بارے میں آتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہوئی، کہ وہ لکڑیاں چن چن کر لا کر، کانٹے والی لکڑیاں چن چن کر لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے اور چاروں طرف رکھ دیا کرتی تھی۔ کیوں؟ نبی جب گزریں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، گڑے گا۔ یہ ہے حمالۃ الحطب، وہ لکڑیاں چن چن کر لاتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جہنم کی آگ جو بھڑکے گی، اس کے شوہر جو جلیں گے یعنی ابو لہب، تو وہ لکڑیاں ڈالیں گی اس کے اندر، لیکن اکثر مفسرین نے وہ پہلی بات کہی جو میں نے کہا، اور کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن میں ایک ہی مقام ایسا ہے جہاں پر اللہ نے
دشمنان اسلام کا نام لے کر مذمت کیا ہے، اور وہ ایک نام ابو لہب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، خاندان کا شخص تھا۔ پھر مفسرین نے اس میں حکمت لکھا ہے، بڑی حکمت ہے جو آج کے دور میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو سننے کے۔ وہ کیا حکمت ہے؟ نام کیوں لیا گیا؟ اصل میں عرب میں دستور تھا کہ ہر خاندان والے کے اندر اتنی محبت تھی کہ اگر کوئی بھی ناچاقی ہو جاتی آپس میں، لیکن خاندان کا شخص ہوتا، اس کی تلافی ہو جاتی، اور اگر وہ مصیبت میں پھنستا یا کوئی ظلم کرتا اس کے اوپر، اگرچہ لڑائی ہوتی آپس میں لیکن خاندان کے ہونے کی وجہ سے دوسرے خاندان والے سے لڑائی کرتے اور ساتھ دیتے تھے، یعنی خاندان، قبیلہ آپس میں بہت محبت تھی۔ آج یہ نہیں ہے، آج یہ نہیں ہے۔ قریش ایک خاندان تھا، اور بھی دوسرے خاندان تھے، آپس میں بہت زیادہ محبت تھی، اور کوئی بھی بات آ جاتی خاندان والے کا بیک وقت ساتھ دیا کرتے تھے، اگرچہ لڑائی ہوتی تھی، اگرچہ وہ بات وہ خود تسلیم نہیں کرتا تھا، لیکن خاندان والا ہونے کی وجہ سے لوگ ساتھ دیا کرتے تھے، جو آج نہیں ہے۔ تو مذمت کیوں کیا؟ ابو لہب آپ کا چچا تھا، خاندان کا شخص تھا، آپ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، آپ نے لوگوں کو کلمہ کی دعوت دی، وحدانیت کی دعوت دی، سب لوگ دشمن ہو گئے لیکن خاندان کے لوگ ساتھ دیے ایک شخص کے علاوہ، وہی ابو لہب۔ یعنی دستور عرب کے خلاف اس نے کام کیا تھا۔ کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے ہونے کے باوجود اس نے ساتھ نہیں دیا تھا اور دشمن کا ساتھ دیا تھا، اس وجہ سے اللہ نے اس کی مذمت فرمائی۔ یہ ہے اس کا خلاصہ تبت یدا کا۔ تو نازل اسی وقت ہوا۔ دیکھیے مختصر میں آپ کو دیکھ کر بتا دوں، صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر چڑھ کر اور اونچی آواز سے کہا، قریش سب جمع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں صبح یا شام دشمن تم پر چھاپا مارنے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ سب نے جواب دیا ہاں۔ آپ نے فرمایا، سنو میں تمہیں خدائی سخت عذابوں کے آنے کی خبر دے رہا ہوں۔ تو کوئی مخالفت نہیں کیا، اور لوگ کیے، لیکن جو چچا نے کیا، فرماتے ہیں تو ابو لہب کہنے لگا، تجھے ہلاکی ہو کیا، اسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا؟ اس پر یہ سورہ اتری کہ تم نبی کو ہلاک ہونے کے بارے میں کہہ رہے ہو، تم خود ہلاک ہو رہے ہو، تم خود عذاب میں مبتلا ہونے والے ہو، اور تمہاری بیوی بھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ ابو لہب ہاتھ جھاڑتا ہوا یوں کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، بد دعا ہو، یعنی خبر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو لہب چچا تھا، اس کا اصلی نام عبد العزہ تھا، یہ مشرکانہ نام ہے، اسی وجہ سے اللہ نے مشرکانہ الفاظ قرآن میں استعمال نہیں کیا۔ یہ ہے اس کا خلاصہ۔ فرماتے ہیں اس سورہ میں کہا گیا ابو لہب برباد ہو، اس کی کوشش غارت ہوئی، اس کے اعمال ہلاک ہوئے، برباد ہو گیا، اس کی اولاد بھی کام نہ آئی اور مال بھی کام نہیں آیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس کی جو موت ہوئی اتنی خطرناک موت ہوئی، مرنے کے بعد کئی دن تک اس کی لاش رکھی ہوئی تھی، بدبو کر رہا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بچوں نے اس زمانے میں یعنی اس زمانے میں جیسے چمار لوگ ہیں، اس زمانے میں جو لوگ تھے ان سے اٹھوا کر کے گڈھا کھنوا کر کے اب مٹی سے توپ تاپ دیا گیا۔ یہ ہوئی اس کی حشر، کیوں؟ نبی کی مخالفت کی وجہ سے، نبی کے کام کی مخالفت کی وجہ سے۔ اور اس کا گھر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور اس کا گھر، دونوں کا دیوار ایک ہی تھا،
یعنی جب میں گیا تھا تو لوگوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کی جگہ ہے اور جو ٹوائلٹ ہے ابھی جو بنا ہوا ہے مکہ میں، وہ ٹوائلٹ یہی ابو لہب کا گھر ہے، یعنی اس کو سنڈاس خانہ بنا دیا گیا۔ یعنی اس وقت بھی ذلیل ہوا اور اب بھی ذلیل ہو رہا ہے اور قیامت تک ذلیل ہوگا۔ یہ ہوتا ہے انجام نبی کی مخالفت کا اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے پیغام کی مخالفت کا۔ اس لیے بچنی چاہیے بھائیوں۔ یہ مختصر سی بہت لمبی تشریح ہے، بس آپ حضرات کے علم میں بالکل موٹی سی بات بتا دی گئی تاکہ اتنا بھی علم ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی علم حاصل کرنے والا بنائے، آمین۔